وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، لیکن اس کے کچھ احکام ہیں۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو جاہل ہو، چاہے مالدار ہو یا کمزور ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کو نماز پڑھنا لازم ہے۔ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، اور نماز روزانہ 5 وقت کی پڑھنا پڑتا ہے۔ دوسرا جو حکم ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزانہ نہیں ہے، ماہانہ نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ جب تک اس کے پاس مال موجود ہے تب تک اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت اس مسلمان بالغ مرد و عورت کو کہتے ہیں جو نصاب کا مالک ہو، جو شریعت کی طرف سے متعین کردہ مقرر کرتا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ شریعت نے نصاب متعین کیا۔ کسی مسلمان مرد و بالغ مرد و عورت کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے، یا 52 تولے چاندی ہے، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا یا کچھ نقدی رقم ہے، تو اس پر 1 سال اگر گزر چکا تو پھر اس کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنا کر بیان فرمایا، جس کو 7 سال میں بیان فرمایا۔ جیسے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو جوڑا۔ اللہ کی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں جب تک ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو عبادتیں مقبول نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال کا تذکرہ کیا، ایمان کو اعمال کے ساتھ جوڑا۔ ایمان اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ زندگی میں اعمال نہ ہو، اور اعمال اس وقت تک مقبول نہیں جب زندگی میں ایمان نہ ہو۔ ایمان اور اعمال کا آپس میں جوڑ، عبادت الہی اور اطاعت ماں باپ، اطاعت والدین کا آپس میں جوڑ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کر کے بیان فرمایا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے اور آپ کا قول ہے، ارشاد گرامی ہے، فرماتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا وہیں پر زکوٰۃ کے بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا۔ بالکل قرآن کے شروع میں الف لام میم کے بعد میں اللہ فرما رہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایمان والے غیب پر یقین رکھنا ہے، مسلمان غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ نے جو کچھ اسے رزق عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ قرآن کریم میں اللہ ایمان والوں کے تذکرے کرتے ہوئے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہے؟ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والا آپس میں دوست ہوتا ہے، ایمان والے کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ رشتہ اور دوستی کیسے؟ رشتہ اور دوستی اس کو نبھانا ہے، بتایا آگے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیا اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ایمان
کر ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفات میں فرمایا نماز کو بھی قائم کرتے، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے ایمان والے کی صفت کامل بن جائے گی، نہیں، نماز پڑھ لینے سے کوئی آدمی مومن کامل ہو جائے گا، نہیں، نماز کے ساتھ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ اپنی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو فرمایا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، وہ اس مسلمان پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بے شمار وعدے فرمائے۔ فرمایا زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آدمی کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ مال کی تطہیر ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کو پاک و صاف کر لینا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، شریعت کا اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ یوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے ایک کے بدلے 700 کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا مثال ہے ان کی؟ فرمایا ایک آدمی نے زمین کے اوپر زمین کے اندر ایک دانہ بویا، گیہوں کا ایک دانہ یا کوئی بھی غلے کا ایک دانہ بویا، دانہ ڈالنے کے بعد اس سے کوپل پھوٹی، اس کو بھی ایک درخت ہوا، پھر وہ درخت کو 7 پھاٹے لگے، 7 شاخیں لگی، 7 بالیاں لگی اور ہر بالی پر 100 دانے لگے۔ فرمایا کتنے ہو گئے؟ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا تھا، اس کے اوپر پانی دیا، محنت کیا، درخت پیدا ہوا، اس کے اندر پھر 700 دانے لگے۔ گویا زمین کو ایک دانہ دیا، زمین کے اندر ایک دانے کو دفن کیا، اس کے بدلے میں 700 دانے اس کو ملے ہیں۔ ایسے ہی مثال اس ایمان والے بندے کی ہے جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 روپیہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ خود فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس بندے کو جتنا زیادہ چاہتے ہیں اللہ عطا فرماتے ہیں، جس کو جتنا بڑھ کے دینا چاہے اللہ بڑھ کے دیتے ہیں۔ 700 کی تحدید نہیں ہے، 700 کی لمٹ نہیں ہے کہ 700 دے کے بس کر دیں گے، نہیں، اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے، بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ساتھ میں زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اپنے مال لاکروں میں رکھ رہے ہیں، اپنے مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، چاہے وہ نوٹوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے زمینات اور جائیداد کی شکل میں ہو، بندہ جو کچھ بھی جمع کر رہا ہے، خزانہ بنا رہا ہے، مال جمع کر کے رکھ رہا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، کیونکہ سونا چاندی معیار ہے زکوٰۃ کے لیے، اور سونے چاندی ہی کی معیار کی بنیاد پر دنیا میں روپیہ پیسہ چلتا ہے، جس کو زر مبادلہ کہتے ہیں، پوری دنیا کے نظام سونے چاندی پر چلتا ہے۔ تو فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مال تو خوب جمع کر کے رکھ رہا لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ حضرات مفسرین فرماتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کا یہ لفظ عموم پر بھی دلالت کرتا ہے، خصوص پر بھی دلالت کرتا ہے۔ عموم پر اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بندے کو جو کچھ مال دیا، جو کچھ دولت دیا، اللہ نے اس میں سے غریبوں کا بھی حق رکھا ہے۔ قرآن کریم کی کئی جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے اپنے مالوں میں غریبوں کا بھی حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اپنے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے سائلوں کا، تمہارے اپنے سامنے ضرورتیں اگر کوئی پیش کرے تمہارے مال میں اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرنا۔
اللہ نے زکات کا نظام بنایا، مالداروں کے پیسے میں، مالداروں کے مال اور دولت میں غریبوں کا حق جوڑ کے رکھ دیا، تاکہ دنیا میں امیری اور غریبی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ لیکن امیر امیر نہیں ہونا ہے، غریب غریب نہیں ہونا ہے۔ امیروں کو حکم دیا کہ تم اپنی عمارت کے اندر جب تم پیسے کے نشے میں چور ہو کے نہیں رہنا، بلکہ اس کو توڑنے کے لیے اپنے مال کی زکات نکالا کرو۔ تمہارے اپنے مال میں غریبوں کا حق ہے، تمہارے اپنے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے، تمہارے اپنے مال میں یتیموں کا حق ہے، تمہارے اپنے مال میں مساکین کا حق ہے، تمہارے اپنے مال میں بیواؤں کا حق ہے، تمہارے اپنے مال میں ضرورت مندوں کا حق ہے۔ ان کے حق کو ادا کرو، تم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے اللہ کے نام یہ خرچ نہیں کرتے۔ عموماً اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی سوال ہمارے سامنے آ جائے، چاہے مسجد کی تعمیر کا مسئلہ، مسجد کی ضروریات کا مسئلہ، دینی مدارس کے نظام کا مسئلہ، مدرسوں میں پڑھنے والے یتیم اور یسیر طلباء کی امداد کا مسئلہ، یا پھر کسی بیوہ یتیم کی ضرورت کو پورا کرنے کا مسئلہ، کوئی بھی رفاع عام اور خیر اور بھلائی اور نیکی کے کاموں کے لیے تعاون کی اپیل، ہر موقع پر بندے کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہنا ہے۔ شروع میں آیت نے بتایا نا میں، جس میں اللہ ایمان والی کی صفات کو بیان کر والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، بندے کی صفت بیان کی گئی، بندہ اللہ کے نام میں خرچ کرتا۔ کہاں سے خرچ کر رہا؟ فرمایا جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ اللہ نے کئی جگہ پر بندے سے مطالبہ کیا، بندے سے مطالبہ کیا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تمہارے مال، مال ہمارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بندہ محنت کرتا ذریعے کے طور پر، بندہ کوششیں کر رہا ذریعے سبب کے طور پر، لیکن حقیقی اس کا حقدار تو اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ دیا تبھی بندے کو ملا، اگر اللہ نہ دیتا تو محنت کے باوجود بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے حکم پر، اللہ کے بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنا، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ تو اگر اس آیت میں بتایا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، یہ آیت مخصوص ہے زکات کی ادائیگی کے معاملے میں۔ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے، جن کے پاس سونا چاندی نصاب پر پہنچ گیا اور وہ اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر کیا حکم ہے ان کے لیے؟ بڑا عجیب جو ہے، بڑا خطرناک عذاب اللہ نے بیان فرمایا، وبشرھم بعذاب الیم، آپ ان کو اطلاع دے دیجئے، ان کو خبر کر دیجئے، دردناک عذاب ہوگا ان لوگوں کو، دردناک عذاب ہوگا۔ پھر آگے فرمائے کیا ہوگا؟ عذاب کیسے ہوگا زکات نہیں دینے والوں کا؟ کل میدان حشر میں ان کے مال کے پتلے بنائے جائیں گے، مال کے بلے اور کائنس بنائے جائیں گے، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے کاغذ کے نوٹ ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ان کو جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گلایا جائے گا۔ اس سے پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کی بدھی کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پیشانی کو اس لیے داغا جائے گا جب کوئی زکات کے مال میں سوال کرنے کو آ جاتا ہے، مدرسے والے آگے، کوئی تنظیم والے آگے، کوئی غریب آگے، کوئی بیوہ آ گئی، کوئی غریب رشتہ دار اپنی ضرورت لے کر سامنے آ گیا، پیشانی پہ بل پڑتا تھا دیکھ کر، مال دینے میں تنگی محسوس کرتا تھا، اور کبھی جو ہے اپنی گردن کو پھیر لیتے تھے، بدھی کو داغا جائے گا، اور کبھی کبھی غریبوں کو دیکھ کر، فقیروں کو دیکھ کر، مانگنے والوں کو دیکھ کر چندے کے لیے کوئی ذمہ دار چاہے کسی مدرسے کے ہو، تنظیم کے ہو، جب گھر کے سامنے آتے ہیں، گھر کے پاس آتے ہیں، دکان پہ آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر پہلو بدل جاتے ہیں، پتلی گلی میں نکل جاتا ہے آدمی، اپنا راستہ موڑ لیتا ہے۔ اس لیے پہلوؤں کو داغا جائے گا، یہ پسلیوں میں داغا جائے گا، بدھی میں داغا جائے گا، پیشانی پہ داغ لگائے جائیں گے۔ حضرات صحابہ فرماتے اس کی تفسیر میں، جب پیشانی پر ایک بلے کو گرم کر کے لگایا جائے گا، اس کا اثر آدمی کی جو ہے کھوپڑی تک آ جائے گا، بدھی میں جب چونکا لگایا جائے گا اس کا اثر سامنے تک ہوگا، ایک پہلو کے اندر چونکا لگایا جائے گا دوسرا پہلو تک جل جائے گا، اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ قرآن حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے، اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے، کل قیامت کے بعد دن حشر کے میدان میں ان کے دبا ان کے مال کو ایک اندھا ازدا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا۔ اندھا جو سانپ اندھا ہوتا بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور اندھا سانپ جہاں چاہے وہاں پہ ڈس لیتا ہے۔ اندھا سانپ ہوگا، اندھا ازدے کی شکل میں بن جائے گا، اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرے خزانہ ہو، اور وہ اپنے جبڑوں میں لے کر ایسا جکڑے کا دبائے گا کہ یہ انسان یہ زکات نہیں نکالنے والے کی ہڈی پسلیت ہو جائے گی۔
اتنے بڑے انسان کو 5 سے 6 فٹ 7 فٹ کے آدمی کو وہ گیا کہ اپنے جبڑوں میں لے کے دبائے گا، اندازہ لگا وہ اژدھا اور سانپ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الغرض میرے بھائیوں، زکات نکالنا فرض عین ہے۔ جن لوگوں پر فرض ہے زکات کا دینا ضروری ہے۔ زکات کے دینے سے مال محفوظ ہوگا، زکات کے دینے سے بیماریاں نہیں آئیں گی، زکات کے نکالنے سے پریشانیاں نہیں آئیں گی، زکات کے دینے سے مصیبتیں نہیں آئیں گی، زکات کے دینے سے مال کے اندر چوری نہیں ہوگی، زکات نہیں دینے سے مال کے نقصان ہوگا کہ بیکار ناجائز جگہوں پر مال خرچ ہونا شروع ہو جائے گا دنیا میں، اور کرنے کے بعد تو بڑے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے، جن پر زکات فرض ہو چکی ہے، وہ ہر سال اپنے مال کا حساب کر کے زکات نکالنا شروع سے قرون اولا سے اس امت کا مزاج بنا ہوا ہے۔ رمضان میں زکات نکالنے کا، رمضان میں زکات نکالنا کوئی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ رمضان میں زکات نکالنے سے مال زہر زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکات نکالیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور رمضان چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، ایک مزاج ہے عبادت کا، ایک شوق پیدا ہو جاتا، اس لیے اس شوق میں اور روزہ رکھنے کے بعد جو تقوی والی صفت پیدا ہوتی، اس صفت کے پیدا ہونے کی وجہ سے زکات کا نکالنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا۔ زکات نکالنا مشقت محسوس نہیں ہوتی، زکات نکالنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، آسانی کے ساتھ نکال لیتا۔ اس لیے رمضان کو رمضان زکات نکالنے کا معمول ہے ہمارا، چلا آ رہا، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اب زکات نکالنا تو کیسے نکالنا؟ اپنے پورے مال کا حساب کرنا، کتنا سونا کتنا چاندی ہے، نقدی رقم کتنی ہے، ان تمام کی کا ٹوٹل کتنا ہوگا، اس میں سے صرف اور صرف 2.5% نکالنا ہے۔ اللہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے، 2.5%، 2.5% کا ڈیمانڈ ہے مطالبہ اللہ کی طرف سے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اور یہ 2.5% کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 کو 25 روپے، 1 لاکھ کو 2.500 روپے زکات، 1 لاکھ میں 2.500 روپے، سال میں ایک مرتبہ زکات نکالنا کیا مشکل کام ہے؟ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ ارے بندہ تو سب کچھ لٹا دے گے، اپنی جان اپنا مال لٹا دے گے، یہ کہنا چاہیے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنی جان بھی قربان کر دے کے یہ کہنا ہے کہ ارے جان تو اسی کی دی ہوئی تھی، میں نے اگر اس کو جان دے دیا تو کیا ہوا، میں نے بھی حق بھی ادا نہیں کرا۔ جب جان کے بارے میں یہ تو مال کے بارے میں بھی ایسی سوچنا چاہیے، مال بھی اس کا دیا ہوا ہے، مال بھی خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس مال کا سال میں 2.5% نکالو اور اس کو فلاں لوگوں پر خرچ کرو۔ بندے کو خرچ کر کے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، پورا مال بھی لٹا لے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ صرف 2.5% کا سوال کر رہے، اس لیے سال میں 2.5% اپنے مال کی زکات نکالنا چاہیے۔ بہانے نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ بہت سارے لوگ بہانے نکال کے تعویلیں کرتے، قرضہ ہے، قرضہ کس پہ ہوتا ہے؟ قرضہ عام طور پہ گھر کے مرد پر ہوتا ہے، سونا چاندی کی زکات عورتوں پر ہے۔ گھر کے ہر عورت کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، تھوڑا سونا تھوڑا چاندی، دونوں کی قیمت ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوگی، یا خالی سونا چاندی بالکل نہیں ہے، نقدی رقم ہے، دونوں کو جوڑ دیا جائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو جائے گی۔ اس عورت کے اوپر اپنے زیورات کی زکات نکالنا فرض ہے۔ جس عورت کے پاس سونا اور چاندی کا زیور تھوڑا بھی ہے، اس کے اوپر بھی زکات فرض ہو جاتی ہے۔ کون نکالنا؟ عورت خود نکالنا۔ پیسے نکالے، پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، اپنا سونا کٹ کر کے نکالے، لیکن سونا کٹ کرنے سے شیپ بگڑ جاتا، سونا کٹ کر کے نکالنے سے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ آدمی پیسے نکال دیتے، اس کی اتنی رقم نکال دیتے۔ عام طور پہ شوہر اپنی طرف سے بیوی کی اجازت سے نکالتا ہے، بیوی کی اطلاع سے دیتا ہے، یہ شوہر کا احسان ہے، لیکن حقیقت میں عورت کے اوپر فرض ہے عورت خود نکالنا، اپنے سونے چاندی کی زیورات کی زکات۔ اب اگر مرد کے اوپر قرض ہے تو عورت کی زکات معاف نہیں ہوتی۔ اصل میں ایسا ہو گیا، ہم لوگوں نے عورتوں کی زیورات کی ذمہ داری اپنے اوپر خود سے ڈال لی، اس لیے مسئلہ وہیں پر آتا، ارے میرے ذمہ ہے زکات دینا، میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو مقروض ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، کیا کروں؟ نہیں، عورت کے پاس زیور ہے، عورت زکات نکالنا، آپ دے سکتے دیجیے، آپ کا احسان ہے، آپ بھی ثواب میں شریک ہوں گے، آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے کہ شوہری جو ہے عورت کا ذمہ دار، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کو اوپر ترجیح اس لیے دی کہ مرد عورت کا ذمہ دار، ولی اور کفیل ہوتا ہے، اس لیے زکات اگر مرد ادا کر دے تو اچھی بات ہے،
لیکن اگر مرد ادا نہ کرے تو پھر عورت کیا کرے؟ عورت کوئی اپنا رنگ بیچے، کوئی کان کی بالی بیچے، کوئی اور زیور بیچے مگر زکات نکالے ضرور، اس لیے کہ اتنی بڑی جو ہے بعید ہے۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء اپنے مال کی زکات نکالا کرو، اپنے زیورات کی زکات نکالا کرو، اگر تم دنیا میں اپنے زیورات کی زکات نہیں نکالو گے کل اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائیں گے، گلے کے ہار کی زکات نہیں نکالیں گے جہنم کی آگ کا ہار گلے میں ڈالا جائے گا، کان کی بالیوں کی زکات نہیں نکالیں گے کانوں میں جہنم کی آگ کے کڑے اور بالیاں بنا کر کانوں میں ڈالے جائیں گے۔ میرے بھائیوں بہت سخت وعید ہے، اس لیے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھانا اور یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ ہمارے قرضے کی وجہ سے عورت کی زکات معاف نہیں ہوتی۔ اب دوسری بات، ہمارے اپنے قرض، اگر کسی کو کسی ایمان والے کے پاس قرض ہے، مقروض ہے، قرض اتنا زیادہ ہے، اس کی اپنی ضرورت سے زائد جتنی چیزیں گھر میں موجود ہیں، ضرورت سے زائد جتنی جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، زمینات ہیں، گاڑی ہے، سب کچھ جو چیزیں وہ سب بھی بھیج دینے کے بعد بھی قرضہ ادا نہیں ہوتا تب زکات نہیں ہے۔ ورنہ اگر کسی کے پاس قرضہ ہے لیکن جائیداد بھی موجود ہے، عام طور پر ایسا ہوتا کسی کے پاس پلاٹ ہے، مکانات ایک سے زیادہ ہے، کھیتی باڑی اور زمینات ہے، اس بنیاد پر بندہ اس بیس پر، اس بھروسے پر آدمی قرضہ لے لیتا، ارے ٹھیک ہے کل کے دن پیسے آئیں گے تو قرضہ ادا کر دیں گے، نہیں آئے تو کوئی زمین بیچ کے قرضہ پھیر لیں گے، اس بنیاد پر قرضہ لیتا ہے۔ اگر قرضہ ایسا لیا ہوا ہے، ساتھ میں زمینات، جائیداد، مکانات، کھیتی باڑی موجود ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا قرضہ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، 10 لاکھ کی جائیداد اس کے اپنے قبضے میں، اس کی اپنی ملکیت میں ہے، تو پھر 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ کی زکات نہیں ہے، 5 کی زکات دینا اسے، قرضہ نکال دیں گے، قرضہ دینا کبھی دے رہے نہیں، دینا ہے آئندہ، تو وہ ہمارا حق نہیں، اس کا ہے، باقی ہماری ملکیت میں 5 لاکھ تو ہے، 5 لاکھ کی زکات نکال۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے، دکان، ہر وہ دکان جس دکان میں 52.5 تولے چاندی کے برابر مال موجود ہو اور دکان لگا کے 1 سال ہو چکا ہے، اب اس کو یہاں سے ہر سال زکات نکالتے رہنا، ہر سال زکات نکالتے وقت دیکھنا کہ دکان میں مال کتنا موجود ہے، اگر زکات کے نصاب کے مقدار کا مال موجود ہے اس پورے مال کی زکات نکالنا۔ اب رہا مسئلہ دکانوں کی زکات کا، دکانوں کی زکات عام طور پہ مال رہتا مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کا مال دکان میں موجود ہے، 5 لاکھ روپے پارٹی کو دینا ہے، 5 لاکھ روپے ہول سیل جہاں سے وہاں اٹھائے وہاں دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دکان میں 10 لاکھ کا تو مال اس وقت ہے، لیکن ہماری اپنی ذاتی پراپرٹی، ہمارا اپنا اور پیسہ صرف 5 لاکھ ہے، اس 5 لاکھ کے اوپر زکات فرض ہے۔ حساب کرنا، لوگ بولتے بولتا کیسا کرنا، بہت مال ہے نا، کرنا، کماتے وقت یاد نہیں آتا، کیسا کما رہے فل جب خیال نہیں آتا، اب یہاں پر آتا، اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، حساب نہیں مل رہا تو پورا مال نکالتے، گن گن کے حساب جب کرتے، زکات نکالتے، وہ یہ بہانا کہیں کو بہت مال ہے کتنا بول کے چیک کرنا، 2 دن دکان کے شٹر ڈال دینا، 2 دن دکان بند کر کے دکان میں بیٹھنا، پورا مال نکال کے نیچے ڈالنا، گننا، حساب کرنا، کیا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے زکات نکالنا۔ شریعت کھیل تھوڑی ہے، جیسے ہماری مرضی میں بہت سارے لوگ اندازے پہ نکالتے تھے، اندازہ کر لیے تو کمال ہوگا، نہیں اندازے پہ نہیں، حساب کرنا۔ اس کے لیے آسان طریقہ میرے بھائیو یہی ہے، رمضان سے پہلے اپنی پوری پراپرٹی کا، رمضان سے پہلے اپنے پورے مال کا، رمضان سے پہلے پورے اپنی دکان کا حساب کر لیں گے، زکات نکالنے کا نظام شروع کر دینا۔ رمضان میں لینے کے بیٹھے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، الغرض دکان کے مال میں کوئی بھی دکان، کوئی بھی سامان بیچتے ہو آپ دکان میں، کوئی بھی سامان بیچتے ہو، اس دکان کے اوپر جس میں 52.5 تولے چاندی کے برابر کا مال موجود ہے، زکات فرض ہے، دکان کی زکات نکالنا، وہ 2.5% اس میں بھی، سونا چاندی میں، نقد رقم میں، بینک بیلنس میں، اور جو ہے دکان کے مال میں 2.5%۔ اسی طریقے سے جو مال فکس ڈپازٹ کر کے رکھے جو پیسہ، اس پر بھی زکات نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو مکانات، جو زمینات، جو کھیتی باڑی، جو پلاٹس وغیرہ آئندہ قیمت زیادہ آئی تو بیچنے کی نیت سے لے کے رکھے، اس پر بھی زکات نکالنا ضروری ہے۔ کل کیسے نکالنا؟ آج زکات نکال رہے، آج کیا قیمت ہے وہ زکات نکالنا۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، 10 سال پہلے 2 لاکھ روپے میں پلاٹ لیے تھے، آج زکات نکال رہے وہی 2 لاکھ کی، نہیں، 10 سال پہلے 2 لاکھ میں لیے تھے، آج 20 لاکھ کا ہو گیا، 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے آپ کے پاس، آپ مالک کے 20 لاکھ کے، وہ 20 لاکھ کے آج کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ریٹ متعین کر کے اس کی زکات نکالنا ضروری ہے۔
الغرض میرے بھائی اور زکات کے بہت سارے مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، جلدی نماز ختم کرنی تھی، لیکن زکات کا چونکہ مسئلہ بہت نازک ہے اس لیے اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کے پاس بیٹھنا، مفتیوں کے پاس بیٹھنا، اپنے زکات کا حساب کتاب کر کے زکات کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے زکات کے مال میں سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ زکات مختصر سن لیجیے، زکات اپنی اوپر کی پیڑھی کو نیچے کی پیڑھی کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اوپر تک کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، نواسے، پوترے، پوتریاں کوئی بھی ہو، ان کو زکات نہیں دے سکتے۔ بھائی مستحق ہے، بہن مستحق ہے، پھوپھی مستحق ہے، چچا مستحق ہے، چچی مستحق ہے، اور خاندان کے کوئی خلیری ممیری چچیری بہن مستحق ہے، زکات ان کو دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، زیادہ حق ان کا ہے۔ اس کے بعد اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہر میں کوئی غریب ہے ان کو دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان میں دینی مدارس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دینی مدارس دین کے مضبوط قلعے ہوتے ہیں، وہاں سے دین کی آبیاری ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے خطیب تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے دینی مدارس میں پڑھنے والے غریب اور نادار یتیم بچوں کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تعاون کی شکل میں زکات مدرسوں کو بھی دینا چاہیے، اور مدرسوں کو زکات کے علاوہ صدقات خیرات کے ساتھ عطیات بھی دینے کا مزاج بنانا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا مدرسوں کو خالی زکات اپنے مال کا میل نکال کے دیتے ہیں، اچھا مال نہیں دیتے۔ جہاں میل دے دیں وہاں پہ تھوڑا اچھا مال بھی دینا چاہیے، تاکہ دیگر جو ضرورتیں ہیں جن میں زکات کا پیسہ نہیں لگا سکتے اس میں ہمارا یہ تعاون جو ہم چندہ بول کے یا ہم جو ہے ڈونیٹ کرتے جو بھی رقم ہم چندے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، وہ دیگر کاموں میں استعمال ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، زکات کی ادائیگی کی فکر کے ساتھ ساتھ رمضان گزرتا جا رہا، اپنے اعمال کو بنانے کی فکر کرنا۔ حالات پوری دنیا کے خراب ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، لوگ ایسے مر رہے ہیں جیسے وبا پھیلتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا بچپن میں مرغی کے بچے پٹاپٹ مرتے تھے، اور اسی طریقے سے لوگ مر رہے ہیں۔ آج اخبار میں اتفاق سے، آج اخبار دیتا ہوں، مہینوں گزر جاتے ہیں اخبار دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اخبار پہ آج اتفاق سے نظر پڑی تو غیر مسلموں کی نعشوں کے انبار لگے ہوئے، ایک طرف جلتی ہوئی تصویر نعشوں کی، ایک طرف بوزے نعشیں رکھے ہوئے ہیں۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ روز دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جنازوں کا بھی حال ہے، ایک مسجد میں 5 جنازے، ایک شہر میں، ایک بستی میں 20 25 جنازے ایک دن میں مسلمانوں کے بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، احتیاط بھی بہت ضروری ہے، اور احتیاط سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ ناراض ہے تبھی تو یہ وبا ختم نہیں ہو رہی۔ یہ وبا ہے، بیماری ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ والے جانتے، اللہ جانتا ہے، ہم کیا بتا سکتے۔ لیکن بہرحال یہ موقع اللہ کو راضی کرنے کا، رونے کا، توبہ استغفار کرنے کا، یہ مہینہ ہے توبہ استغفار کرنے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کو روٹے ہوئے رب کو بنانے کا، روٹے ہوئے رب کو بنانے کا مہینہ۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے سامنے رونے کا اہتمام، اپنے گناہوں سے توبہ، آئندہ زندگی اچھی گزارنے کے بعد ہی اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے بچے ہوئے دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا كل ذنبنا، يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا، يا واسع الفضل اغفر لنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے الہ العالمین، کرم کا معاملہ، رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب گناہگاروں کو معاف فرمائیے، اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرمائیے، اللہ اس مغفرت والے عشرے میں ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، اے مولا آپ سے کچھ نہیں چاہتے، مغفرت چاہتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ کریم، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے
اللہ خاص طور سے وبائی امراض میں سارے گھرانے متاثر ہیں، اے مولا سب کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ امت کے اندر سے خاص طور سے ڈر اور خوف کو ختم فرمائیے، اے اللہ اس وبا کے سلسلے میں ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے، ساری دنیا سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرمائیے، اے اللہ اگر یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے تو آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے مولا، آپ اللہ لمحوں میں اسے ختم کر سکتے ہیں مولا، ختم فرما دیجیے، اے اللہ اگر یہ آپ کا عذاب ہے تو اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہم کون ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کے محبوب نبی کے امتی ہیں، اے اللہ کبھی آپ نے اپنے محبوب نبی کے امتی پر دنیا میں اس طریقے سے عمومی عذاب نازل نہیں فرمایا، اے اللہ اگر یہ آپ کا عذاب ہے تو اس کو روک لیجئے، اے اللہ اگر یہ آپ کا عذاب ہے تو اسے روک لیجئے، اے اللہ اس عذاب سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، یقینا اے اللہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں، ہمیں احساس ہے، لیکن اللہ آپ کب تک ناراض رہیں گے مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیے، مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دیجیے، ہر بلا سے، مصیبت سے، وبا سے پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم جتنے بھی مالی مشکلات میں پڑے ہوئے ان کی مشکلات کو دور فرمائیے، ہر ایک کی معاشی متنگی کو دور فرمائیے، فراخی کشادگی عطا فرمائیے، برکت والی روزی نصیب فرمائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے، جتنے بندے مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوشی عطا فرمائیے، جو لوگ بلا وجہ مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں انہیں بری فرمائیے، اے اللہ جن گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی بنتیاں ہی بیٹھے ہیں ان کے بہترین جوڑ پیدا فرمائیے، سب کے نکاح کو آسان فرمائیے، ہر شادی شدہ جوڑ میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے سارے مرحومین کی بخشش فرمائیے، سارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، خاص طور سے جناب محمد معین الدین صاحب مرحوم اور جناب عزیز اللہ خان صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان مرحومین کو کنورٹ کرنا شکر چین نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑے ہمارے ماں باپ یا ان میں سے جو بھی دنیا میں حیات ہیں ان سب کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائیے، ان کے سائے کو تادیر قائم دائم فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی، ان کی عزت اور خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے سارے مرحومین کی بخشش فرمائیے، ہماری بھی بخشش فرمائیے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، رمضان کی عبادتوں سے لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری نمازوں کو، روزوں اور عبادتوں کو، تراویح کو قبول فرمائیے، اللہ ہر صاحب نصاب کو اپنے مال کی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے زکاتوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں اور تمناؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔